اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک انسان کو خیریت و عافیت عطا فرمائے اور ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ اسلامیات لازمی کے سلسلے میں 15ویں ہفتے کے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم احادیث مبارکہ 11 تا 20 کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام زندگی میں قرآن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان اور احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی جو سننا ہے اس کو بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہے، اور یہ دو ذرائع اسلامی قانون و احکامات کی بنیاد ہیں۔ قرآن اور حدیث کی کیا اہمیت ہے وہ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اور حدیث مبارکہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پورا کر کے دکھایا۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث بہت اہم ہیں، اور جیسے کہ قرآن کریم میں بارہا کہا گیا ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں بھی آپ پڑھ کے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھو۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہ اللہ کی رسی جو ہے یہ قرآن کریم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو حلال اور حرام کا اصول ہے، اور پھر اس کے اندر جو بدعت ہے، زیادتی، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان مختلف انداز سے اللہ اور اس کے نبی کی بات پر کاربند رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری ان رجلا سأل رسول اللہ فقال ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا سأل رسول اللہ کہ ایک شخص نے
پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، اور اس طرح کہا، ارائیت اذا صلیت المکتوبات، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا حکم فرماتے ہیں، اذا صلیت المکتوبات، اگر میں فرض نماز قائم کروں، پڑھوں، وصمت رمضان، اور رمضان میں روزے رکھوں، وأحللت الحلال، اور حلال کو حلال جانوں، وحرمتم الحرام، اور حرام کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور نہ زیادہ کروں اس کے اوپر کچھ بھی، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے اندر جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ نماز، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، یہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ نماز مومن اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کے بارے میں ہی پہلا سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں 750 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم ہے۔ رمضان المبارک کے روزے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی سے مراد پرہیزگاری، کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال کی ہیں، حرام تو کجا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو بھی ایک خاص عرصے تک چھوڑ دینا، یہ رمضان المبارک کے روزوں کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ کیونکہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ایک جگہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ تو روزہ انسان کے اندر برداشت اور قوت اور تقوی پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کر لے۔ تو لہذا مختلف ادوار میں اور زندگی کے مختلف معاملات میں روزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے تو وہ اللہ کے لیے روزے رکھتے تھے۔ اگر کسی شخص کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو وہ روزے رکھتے تھے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا۔ اگلی بات ہے حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام سمجھنا۔ یہ بات بڑی بنیادی ہے۔ دیکھیے، انسان سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت چاہتے ہیں، اور اطاعت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال کیا ہے ان کو حلال جانا جائے، اور جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دے تو یہ شرک ہے۔ جیسے کہ قوم بنی اسرائیل نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی اور نام لگا دیا انبیاء کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر کوئی چیز جو ہے وہ حرام نہیں کی تھی، اور جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں انہوں نے ان کو حلال کر لیا، اور جن لوگوں چیزوں کو میں نے حلال کیا ان کو انہوں نے حرام کر لیا۔ تو یہ شرک ہے۔ اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں
اللہ اور اس کے نبی کی بات کو نہیں سمجھ رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی طبی بنیاد پر، کسی شریعت کے اور اصول کی بنیاد پر وہ چیز انسان کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ اور اللہ کے پاس ہے کہ رب کریم جس چیز کو حلال کرتے ہیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے انما حرم اللہ علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے مسلمانوں پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس سے بڑھ کر وہ نظر و نیاز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی جائے، یہ حلال حرام ہے، یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور یہ نص قطعی ہے۔ اگلی بات ہے اور اس پر کچھ اضافہ نہ کرو۔ کچھ اضافہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی پر بہت سارے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں، قوموں کی زندگی پر بہت سارے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح جو مذہب ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آنے والے دور کے جو نظریات ہیں، سیاسی افکار ہیں، ملکی حالات ہیں، قانون ہیں، معیشت کے اصول ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جن میں کلچر سب سے بڑی چیز ہے۔ ان کلچر کی بنیاد پر مذہب میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ نئی ایڈ ہوتی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں سے کم ہوتی جاتی ہیں، صحیح ہے؟ تو جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ان کو ہم بدعت کہتے ہیں، کہ ہر وہ چیز جو مذہب کے نام پر، بنیادی تعلیمات یا مذہب کے نام پر یا اللہ کے نام پر دین میں شامل کر دی جاتی ہیں حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، تو بدعت ہے، اور کل بدعت من الضلالہ، اور تمام بدعت جو ہیں وہ ضلالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز جس سے اسلام کو، انسان کو فائدہ ہو، اور اس میں شریعت کا کوئی اصول جو ہے اس پر کوئی آنچ نہ آ رہی ہو، تو اس پر علماء کی کچھ رعایت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جتنا خالص آپ اللہ اور اس کے نبی کی بات کو، فرمان کو رکھیں اتنا ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو بنیادی تعلیمات میں شامل نہیں ہیں، نہ وہ اللہ قرآن میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ ارشاد فرمایا، نہ ہی اہل بیت سے کون سی کوئی سند ملتی ہے، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا کچھ تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ کے آنے ان کے بعد جو ان کے شاگرد ہیں تبع تابعین، ان سے کچھ ملتا ہے۔ یہ پھر ریجنل جو ہے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ خوشی غمی کے اندر ہندو کلچر کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ بڑی حد تک شیطانی اعمال ہیں، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو اصل تعلیمات ہیں وہ چھپ جائیں اور جو سیکنڈری چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ اس پر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جیسے اس صحابی نے، اس شخص نے پوچھا کہ نماز سے پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بے شک، تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جو بھی شخص یہ اعمال کرے اللہ اور اس کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی ہوئی۔ دوسری حدیث ہے جی، ان خالد بن عمر القرشی ان ابی حازم
عن سہیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ رجلا فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس۔ حضرت خالد بن عمر بن القرشی روایت کرتے ہیں، انہوں نے سنا ابی حازم سے، انہوں نے سہیل سے، اور سہیل جو ہیں یہ حضرت سہیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعظ رجلا فقال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی عزت بے رغبتی اختیار کر، چھوڑ دے دنیا کو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَإِزْهِدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور بے رغبتی اختیار کر، چھوڑ دے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اس حدیث کے اندر جو بات ہے وہ بڑی گہری ہے۔ مثال کے طور پر اکثر ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی شریعت اور طریقت کا، اور پھر چونکہ ہمارے ہاں بزرگان دین کو ماننا، اولیاء کو ماننا ایک بڑی اہم چیز ہے، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، حضرت داتا بخش، اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ علیہ، اسی طرح آپ سندھ میں غرض آپ تمام علاقوں میں اللہ کے بندوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم میں بھی تمام لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم از کم کچھ اعمال ایسے کریں کہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں، کہ رب کی ذات ہم سے محبت کرے۔ ان بڑے بزرگوں کو عام طور پر ایک عام الفاظ میں کہا جائے، ایک تو انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، دوسرا انہیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ زاہد کا لفظ کیا ہے؟ عزت، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دینا، بے رغبتی اختیار کرنا، اہمیت نہ دینا۔ تو بنیاد جو طریقت کی ہے، بنیاد جو فقر و فاقہ کی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں شامل ہے کہ اگر انسان دنیا سے محبت چھوڑ دے، بے رغبتی اختیار کر لے، اور اس چیز کو بھی چھوڑ دے جو لوگوں کے پاس ہے، جسے لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ بھی محبت کرے گا اور لوگ بھی محبت کریں گے۔ دنیا سے بے رغبتی سے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو کھانا پینا، دنیا کے تمام معاملات درپیش ہیں، اور اس کے لیے انسان کو جہد کرنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، رزق کمانا پڑتا ہے، کوئی نوکری کرنی پڑتی ہے، کاروبار کرنی پڑتی ہے، تمام چیزیں کرنی چاہیے، اور یہ اسلام کا حکم ہے کہ ہر شخص کو رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے اس کا حصہ وصول بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، یہ تو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کی نعمتوں کو کھائیں پئیں، لطف اندوز ہوں، لیکن دنیا کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، زیادہ بینک بیلنس بنانے کے لیے، زیادہ پراپرٹی بنانے کے لیے کوشش کرنا، اور پھر اس کوشش کے اندر حلال اور حرام کی جو تفریق ہے اس کو بھول جانا، اور پھر اس کے اندر دوسروں کا حق مارنا، اور پھر اس میں اللہ کا جو حکم ہے، جو اللہ کا حصہ ہے، زکوٰۃ صدقات، اس کو نہ دینا، اور پھر مال ہی کو اپنی ساری چیزیں بیان کرنا، تو یہ غلط ہے۔ اس چیز سے فرمایا گیا کہ ایسے نہ ہو کہ تم صرف دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جس کی تمام تر کوشش دنیا کے مال و اسباب کے لیے، جبکہ دنیا کی حیات بہت کم۔
ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے آنے والے دور کے لیے، آنے والے لغدن، آگے بھیجو۔ تو لہٰذا دنیا کی محبت، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد میں کھڑے ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر فرماتے اے دنیا مجھے دھوکے میں مت ڈال۔ تو لہٰذا دنیا سے حاصل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لیکن اس کو اپنا آخری مقصد نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح اگر انسان لوگوں کی جو چیزیں ہیں، جو کسی دوست کے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، اور ایک تو چیز ہے کہ اگر انسان ان کی چیزوں کے لیے دوسروں کا غلام بن جائے، ایک تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، لوگ پھر نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ پھر اس کو غلام بنا لیتے ہیں۔ دوسرا کہ اگر ہم مقابلہ لگا لیں، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، تو پھر انسان کوشش کرے اس میں حلال اور حرام کی چیزوں کو بھول جائے، تو یہ چیز بھی بڑی خطرناک ہے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والی حدیثوں میں فرمایا کہ انسان کو زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے جیسے وہ ایک مسافر ہے، چند لمحے اس نے اس دنیا میں گزارنے اور آگے چلے جانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔